أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، رمضان کے مہینے میں درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ آج اس کا 9واں دن ہے. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے کچھ ایسے واقعات ذکر کروں گا جن کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہے. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو واقعہ ہے آج سورہ النساء آیہ نمبر 94 جو آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ كان بما تعملون خبیرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم سفر کرو، سفر میں رہو تم، فتبینوا تو تم تحقیق کر لو، اور ایسے انسان سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو جو تم پر سلام کرے. دراصل بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند لوگ سفر میں تھے. دوران سفر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا ایک آدمی جو بکریاں چرا رہا تھا تو اس آدمی کو ڈر ہوا مسلمانوں سے کہ کہیں مجھے کافر سمجھ کر، دشمن اسلام سمجھ کر نہ مار دے. تو اس آدمی نے کیا کیا؟ سلام کیا تاکہ مجھے اسے بھی وہ مسلمان سمجھ جائے اور جان سے بچ جائے. اس طرح سے اس آدمی نے سلام کیا. لیکن ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی صحابہ میں سے چند لوگوں کی. اس آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس کافی بکریاں ہیں، کچھ مال ہیں، جی ہاں، تو کہا کہ یہ آدمی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ دشمن ہے، یہ سازش کر رہا ہے ہمیں یعنی کسی غلط چیز میں ڈالنے کے لیے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس آدمی کو ختم ہی کر دیا، اس آدمی کو مار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین واپس آئے اور پورا ماجرا سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، غصہ کیے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل کی، مومنوں سے کہنے کے لیے کہا کہ ظاہری دیکھنا چاہیے، آدمی کے دل میں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. جب وہ آدمی تمہیں سلام کر رہا ہے تو تمہیں رک جانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیتے، تحقیق کر لو، اور تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. ظاہری طور پر جو کچھ دیکھا جا رہا ہے اس کے حساب سے آدمی کو فیصلہ کرنا چاہیے. کذالک کنتم من قبل، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنو، تم بھی تو اس انسان کی طرح پہلے تھے، تمہارے پاس ایمان نہیں تھا، تم ایمان چراتے تھے، ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے مکے کی زندگی میں. اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ آیت نازل کی، مسلمانوں کو تاکید کی کہ تحقیق کے بنا کوئی فیصلہ نہ لے. کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی ماجرا پیش آئے، کوئی بھی فیصلہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، تحقیق کرنے کے بعد انجام تک پہنچے، فیصلہ کریں. بغیر تحقیق کے اگر کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے تو بعد میں چل کر شرمندہ ہوتا ہے.
ایک واقعہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہم نے سورہ آل عمران کے اندر کچھ آیتیں سمجھی، اور اسی طرح سورہ مریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کس طرح سے ہوئی. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تھی. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کن، ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کے ذریعے سے پیدا کیا. اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی. گود میں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی زبان سے لوگوں تک یہ اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ رب العالمین نبی بنائے گا. تو اللہ رب العالمین نے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا دیے تو اس وقت ان کی زندگی میں کچھ معجزے پیش آئے. لوگوں نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ تم نبی ہو تو نبی کی کچھ نشانیاں دو. اس زمانے میں علاج و معالجے کا بڑا زور تھا. جی ہاں، تو لوگ جو ہے اس پر مہارت رکھتے تھے علاج کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا جن کا تعلق علاج سے تھا. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نبیوں کو جو معجزے دیے ہیں ان تمام معجزوں کا تعلق ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کا معجزہ دیا کہ جادوگروں کو شکست حاصل ہوئی. ٹھیک اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم میری نعمت کو یاد کرو تم پر اور تمہارے والدہ پر. اذ ایدتک بروح القدس، جب فرشتے نے تمہاری تائید کی. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم اپنی ماں کے گود میں تم کہہ رہے تھے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت سکھلائی اور توریت اور انجیل دی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو معجزے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے، جی ہاں، پرندے کی شکل بناتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندے کا شکل وہ اختیار کر لیتا، اڑ جاتا تھا. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے حکم سے تو تم پھونکتے تھے اور وہ پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور اسی طرح سے تو تم جو مادر زاد اندھے ہیں ان کو تم ٹھیک کرتے تھے. آدمی جو اندھا ہوتا تھا، جی ہاں، بینائی سے محروم رہتا تھا، اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے اور وہ آدمی کو سبحان اللہ آنکھ واپس آ جاتی، بینائی آ جاتی. وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور اسی طرح سے کوڑ کی جس کو بیماری رہتی تھی وہ ہاتھ پھیرتے اور وہ بیماری دور ہو جاتی. اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. مسیح کہا جاتا ہے. دجال کے بارے میں بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب یہ ہے کہ چھونے والا، ہاتھ پھیرنے والا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کر لوگوں کی بیماری کو دور کرتے تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے حکم سے مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ تھا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ دجال کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دجال کی آنکھ جو ہے ایسا ہوگا کہ اس کو مسخ کر دیا گیا ہے، یعنی چھوا گیا ہے. تو اس لیے دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. ایک اور معجزہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے مردے کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ کرتے تھے. لیکن یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے، ہر مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا 4 مرتبہ بِإِذْنِي 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 بِإِذْنِي،
میرے حکم سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی کوئی طاقت یوز نہیں کرتے تھے، اپنی کوئی خاص طاقت نہیں تھی جس کے بنا پر وہ جسے جو چاہے کرتے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوتا تھا، اللہ رب العالمین انہیں یہ معجزہ دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرامات اور معجزے جن لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کی اللہ رب العالمین تکریم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عزت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں کہ ولی اولیاء کے نام نہاد لوگ رہتے ہیں، لوگ ان کے دربار میں جاتے ہیں اور جو چاہیں مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں اور وہ لوگ وہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس سے بچائے، مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، جب لوگوں نے پلان کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، اللہ رب العالمین نے کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اس کا ذکر ہے۔ کہا کہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے بنی اسرائیل کو روکا تم سے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ شاگردان تھے، ان کی تعداد 12 تھی، 12 لوگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبوت کا پرچار کر رہے تھے، نبوت اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ خفا ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یہ پلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم قرار دیا کہ کچھ سازش لوگ رچ رہے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا خدشہ ہوا کہ لوگ مجھے مارنے کے چکر میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ میرے مددگار کون ہیں؟ تو جو لوگ حواری تھے، حواری کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ مددگار تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی تائید کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگردان تھے ان میں سے کوئی شاگرد اٹھا اور وہ تیار ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ لے لیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی صورت، شکل و صورت اس آدمی کو دی گئی، اور لوگوں نے آ کر اس آدمی کو یعنی اس شاگرد کو پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام کی ملی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاگردان میں سے وہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہاں موجود ہیں اس کے بارے میں بتلا دیا تھا۔ تو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اس انسان کو دے دی اور سزائے موت اسے لاحق ہوئی۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیے ہیں، اور وہ لوگ خوش ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی پہ چڑھایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں کنفیوز کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں کنفیوز میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا، انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اٹھانے والا ہوں پوری طرح سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اٹھا لیا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو نہیں اٹھایا گیا تھا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے روح جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ آخری زمانے میں جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں آپ کا شمار ہوگا۔ دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام
جو کچھ فتنے دجال رچائے گا اس دنیا میں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے اس دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرات کچھ اور واقعات عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا معجزے کے طور پر، اطمینان کے طور پر، کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایسا کیجئے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آسمان سے دسترخوان نازل کیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ اے عیسی ابن مریم کیا تمہارا رب آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ مائدہ یعنی دسترخوان، وہ دسترخوان جس پر کھانے، مختلف قسم کے کھانے سجائے گئے ہوں۔ قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس مائدے سے ہم کھائیں تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ مومنین میں سے تھے جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل کیا جائے، یہ مومنین تھے۔ لیکن کیا بات ہے، ان لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ کہا کہ یہ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ پروردگارا تو مجھے دکھا کس طرح سے تو مردے کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، لوگوں نے کہا کہ تاکہ ہم جانیں کہ آپ سچے ہیں اور ہم جو ہے گواہوں اور دیکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے اللہ رب العالمین سے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک، پروردگارا تو آسمان سے دسترخوان نازل کر تاکہ یہ خوشی کا سبب بن جائے تمام کے تمام لوگوں کے لیے، ان کے پہلے اور آخری تک تمام کے تمام لوگوں کے لیے، وآیتا منک اور یہ نشانی بن جائے، ورزقنا وانت خیر الرازقین اور تو ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں تو وہ نازل کرنے والا ہوں، وہ اتارنے والا ہوں، اتاروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، لیکن دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، نہیں مانا، تو میں ایسا عذاب دوں گا، بہت ہی سخت عذاب دوں گا کہ سارے جہاں والوں میں سے کسی پر میں نے وہ عذاب مسلط نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی بڑی جو ہے نا ایک سزا کی بات تھی، وعید کی بات تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ وعید کی بات آئی تو سب لوگ سہم گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ نشانی نازل نہیں ہوئی، یہ نشانی نازل نہیں ہوئی۔ اگر یہ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ مائدہ نازل ہوتا تو عیسائیوں کی کتاب میں اس کا ذکر ہوتا، عیسائیوں کی کتاب میں اس کا کوئی چرچا اور کوئی ذکر نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ لوگ ڈر گئے تھے، سہم گئے، چپ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مائدہ، یہ دسترخوان آسمان سے نازل نہیں کیا۔ ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق، یہ آخری واقعہ ہوگا آج کے درس کے لیے انشاءاللہ۔ اس واقعے کا تعلق آخرت سے ہے۔ جب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام وہی خود رب ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم علیہ السلام جو ان کی والدہ ہیں وہ بھی خدا ہیں، اس طرح سے جب لوگوں نے کہا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ان کے جو اختلافات تھے، ان تمام کے تمام اختلافات کو اللہ رب العالمین صاف کر دے گا۔ کس طرح سے؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہے گا کیا تم نے کہا لوگوں سے اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، میرے علاوہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو، رب بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری بڑائی ہو، تیری ذات پاک ہے،
ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس طرح کی بات کہوں، ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق نہیں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگارا اگر میں نے کہا ہے تو بہترین انداز سے تو جاننے والا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا تیرے اندر کیا ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیب کا علم رکھنے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے نہیں کہا سوائے اس بات کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں ان کی نگرانی کرتا تھا، انہیں دیکھتا تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی یعنی نگران تھا، نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بہترین یعنی عزیز ہے، حکیم ہے، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، ایک واقعہ ہے جو آخرت سے اس کا تعلق ہے، یہ جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے، ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی کہ پروردگارا اگر تو چاہے تو انہیں عذاب دے، تیرے ہی بندے ہیں، اگر چاہے تو انہیں معاف کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت کو ریپیٹ کر رہے تھے، دہرا رہے تھے، اور امت کے بارے میں سوچ رہے تھے، غم میں تھے، رنج میں تھے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اور کچھ واقعہ ہیں ہم معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے رضا کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔